नाज़रीन, अभी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी जनाब जमील अख्तर क़ादरी साहब से आपने हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को आपने समाअत फरमाए हैं। तो हज़रत की बारगाह में मेरी गुजारिश ये है कि इसका आगे का जो वाक़या है आप भी, और इसमें जो खुराफातियाँ हैं इसको भी आप थोड़ा सा तफसील के साथ बयान करें, ताकि हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, इसको आसानी के साथ आप लोग समझ सके। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये माह मुहर्रम शरीफ का महीना चल रहा है। आज चाँद की तारीख़ 3 है। तो मैंने समझा कि हज़रत के चैनल में आपके सामने कुछ बातें बयान करूं, और जो खुराफातें हैं, जो 2-3 चीज़ें आपके सामने बयान करने की कोशिश करूं। जी सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में, यूपी में ताज़िया बनाना कैसा है, जी ताज़िया कैसे बनाना चाहिए, और ताज़िया बनाना हराम है या हराम नहीं है, नाजायज़ है या गुनाह है, या अगर बनाएं तो उसके अदब किस तरह करें, उसको कैसे रखा जाए। मोहतरम हज़रात, देखिए, अल-मुख्तसर ताज़िया बनाना हराम नहीं है। ताज़िया को खुराफात चीज़ों से बनाना वो हराम है। मसलन ताज़िया अगर किसी पेपर हो, उसमें फ़ोटोज़ लगे हों, हीरोइन वग़ैरह या कोई हीरो या कोई तस्वीर वग़ैरह हों, तब तो ऐसे ताज़िया नहीं बनाना चाहिए। अगर ताज़िया में सफ़ेद कागज़ हो या सफ़ेद चीज़ का कोई पाक व साफ़ कोई कपड़ा हो या कोई कागज़ हो या इसके अलावा कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्शे को बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई क़बाहत और हरज नक्शा को बना सकते हैं। बात नहीं है। जी अब जब उसको तैयार कर लिए हैं, और एक बात और, कितना बड़ा बनाना चाहिए। हमारे माशरे में ये होता है कि इतना बड़ा बना लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिर के टूट जाता है। जी तो क्या बेअदबी नहीं है? ये बेअदबी है। तो इतना बड़ा ना बनाया जाए और उसको इस तरह ना घुमाया जाए कि बेअदबी हो। अगर बेअदबी का पहलू हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसको इतना बड़ा ना बनाएं, छोटा बना कर के अपने घरों में या वैसे ही घरों के बाहर रख कर के उसमें ये ना समझें कि ये इमाम हुसैन का दरगाह है, जी बल्कि नक्शा समझें। जी क्योंकि असल में करबला वो इराक़ में है जी असल में, लेकिन ये जो है ये सिर्फ़ नक्शा है। ये जो है नक्शा है, तो नक्शा समझ करके सिर्फ़ यादगार को ताज़ा करने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि देखो कि ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा-ए अक़दस हैं, ये समझ करके अगर रखा जाए तो कोई क़बाहत नहीं है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसमें वहाँ रख कर के फ़ातिहा भी ना किया जाए, कि ऐसा ना हो कि लोग इसी को दरगाह समझें। तो अब अगर आपको फ़ातिहा करना हो, मिलाद शरीफ मनाना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जगह रख कर के प्रोग्राम मनाएं, लेकिन असल तरीक़ा यह है कि उसको बना कर के उसकी हिफाजत की जाए और इतना छोटा बनाया जाए कि कोई उसको फिर दोबारा फाड़ने की ज़रूरत ना पड़े, या कहीं उसको कहीं पर भी रखा जाए फिर आइंदा साल वही ला कर के फिर उसको रख दिया जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर और मुनासिब है। और यह है कि ताज़िया, जैसे कि मैंने कहा कि बनाना हराम नहीं है, ताज़िया बनाइए, लेकिन उसको नुमाइश के लिए नहीं। जी अदब का पहलू ख्याल रखें। अदब अगर हो तो फिर कोई क़बाहत और नाजायज़ की बात इसमें नहीं होगी। उसके बाद ढोल बजाना, ये भी मज़हब इस्लाम में हराम है। और ढोल लेकर के एक लाठी के साथ, डंडी के साथ पूरे महल्ले में गश्त करना, ये भी हमारे माशरे में नहीं है, बल्कि ये यजीदियों का काम था। कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो यजीद लोगों ने ढोल और ताशे के साथ इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठा करके पूरे महल्ले में गश्त किया था। ये उन लोगों का काम था। अब सुन्नियत का काम और हुसैनियत का काम क्या है कि इस माह मुहर्रम में रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखें, इस माह मुहर्रम शरीफ में दुरूद शरीफ का एहतमाम करें,
فاتحہ خانے کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں، اپنے محلے کے مسجدوں میں امام کو بلا کر کے یا پھر مسجد میں جا کر کے فاتحہ دلائیں، گھروں میں قرآن خوانی کرائیں، گھروں میں سب پاک و صاف رہیں۔ یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، یہ حسینیت ہے اور یہ سنیت ہے۔ اس کے بعد ایک چیز اور اس میں خرافات ہیں کہ اس ماہ محرم میں پتہ نہیں کوئی دال کھانا منع ہے، کوئی کچھ کھانا منع ہے، یہ مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ جی چاہے ماہ محرم شریف کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، جو بھی اللہ کے نعمتوں میں سے نعمت ہے اس نعمت کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ وہ پکانا نہیں چاہیے، جھاڑو لگانا نہیں چاہیے، اس کو کہتے ہیں اظہار غم۔ اب اظہار غم منانا 3 دن سے زیادہ نہیں۔ مثلاً اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی بھائی مر جائے تو صرف 3 دن اظہار غم منا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد اظہار غم نہیں منا سکتے ہیں۔ اب غم منائے تو کیسے؟ تو پوشیدہ غم منائیں۔ یہ ہے کہ ان کے لیے درود فاتحہ وغیرہ، یہ نہیں کہ سب کے سامنے روئیں اور چلائیں، کپڑا پھاڑیں، عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، اور سب کو اپنی باتیں بتائیں، یعنی اظہار غم نہیں ہونی چاہیے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں شہید ہونے کے کئی سو سال ہو گئے ہیں، لیکن دیکھیے محترم حضرات، آج بھی کچھ لوگ اظہار غم مناتے ہیں، بیچارے ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو میں حضرت مولانا محمد شمساد صاحب کے اس چینل سے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، آپ بھی اس پر عمل کریں، تاکہ آپ کسی کے پاس بھیجیں گے، وہ بھیجنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہیں وہ ان تک بات پہنچ جائے گی۔ تو اس ماہ محرم شریف میں چاہے کوئی بھی اللہ کے نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہو، پکا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ مہندی لگانا، مرثیہ منانا، ڈھول بجانا، تاشیہ بنانا، یہ حسینیت کا کام نہیں، یہ یزیدیت کا کام ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں فاتحہ، درود شریف، ذکر و اذکار، پاک و صاف رہنا، ماہ محرم شریف کا روزہ رکھنا اور صدقہ کرنا، اور اس میں زیادہ سے زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جلسہ کرانا، میلاد شریف منانا اور دیگر غریبوں کو مدد کرنا، یہ حسینیت کا کام ہے۔ اور محلوں میں شربت کا انتظام کرنا، فاتحہ خانے کا انتظام کرنا، یہ چیزیں حسینیت کا کام ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ صرف شربت ہی میں فاتحہ ہوتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جاہلیت رسم ہے، رسومات ہیں۔ تو چاہے محرم شریف کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، اللہ کے نعمتوں میں سے کوئی بھی ہو، شربت ہو، شکر ہو، پانی ہو، مٹھائی میں سے ہو یا مٹھائی کے علاوہ ہو، کڑوا ہو، تیکھا ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کو سامنے رکھ کر کے، یا اگر کچھ نہ بھی رکھیں تب بھی فاتحہ ہو سکتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اس میں نیمبو پڑ گیا تو فاتحہ نہیں ہوگی، تو یہ جہالیت ہے۔ نیمبو پڑنے سے فاتحہ ہوگی اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو چاہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نعمتوں میں سے کچھ بھی ہو، کڑوا ہو، میٹھا ہو، سبیل ہو، شربت ہو، شکر ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو سامنے رکھ کر کے، کچھ بھی نہ ہو، صرف فاتحہ پڑھ کے آپ دعا کریں، اور جو آپ چاہتے ہیں آپ امام حسین کے وسیلے کے صدقے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور اس ماہ محرم شریف کی برکت سے آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ اور ایک بات اہم اور کہ اس ماہ محرم شریف کی بہت ساری فضیلت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں جب رمضان شریف فرض نہیں ہوا تھا تو یہ ماہ محرم شریف کا مہینہ رکھا کرتے تھے۔ ماہ محرم شریف کا مہینہ میں روزہ رکھنا فرض تھا۔ جیسے ہی حکم آیا کہ ماہ رمضان شریف کا مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہوا، تو اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم لوگوں کی مرضی، چاہے ماہ محرم شریف میں روزہ رکھو چاہے نہ رکھو۔ تو حضرات محترم، یہ 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ بہت ہی زیادہ اہم اور اس کی فضیلت ہے۔ ویسے آپ ویسے بھی پورے مہینے میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو زیادہ فضیلت والا روزہ ہے 9-10 یا 10-11 کا روزہ ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو حسینیت کا کام ہے حسینیت کی طرح کام کریں۔
جو غلط رسم ہے اس کو مٹانے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کی فاتحہ کرنے کا مقصد کیا ہوگا؟ محترم حضرات، آپ اپنے اعمال کو برباد نہ کریں، آپ علماء کرام سے رابطہ کر کے اپنی رائے ان کے رائے لے کر کے اسی حساب سے ان کا انتظام کریں، فاتحہ خانے کا انتظام کریں، تعزیہ بنائیں، لیکن تعزیہ میں بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں وہ قوالی نہ ہونی چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، وہ قوالی بجائیے، وہ چیز بتائیے، اس میں لگائیے جو شریعت کے اندر ہو، جو شریعت نے جائز کیا ہو، میلاد شریف منانا، فاتحہ وغیرہ کرنا، امام حسین کے بارے میں بتانا، ان کے جتنے 72 نفوس قدسی شہید ہوئے ہیں ان شہیدوں کا ذکر کرنا، یہ تمام تر چیزیں جائز اور درست ہے، اور یہی چیز حسینیت کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، اور آپ حضراتوں کے تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔